اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی کے تمام آل پاک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، دور حاضر میں سبق حاصل کرنے کے لیے اور اس سے ایک سبق لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک تاریخ آج میں آپ کی نظروں کے سامنے رکھتا ہوں۔ تاریخ انسانی میں ایک ظالم بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جو مسلمانوں کا اول درجے کا دشمن تھا، جن کو زمانہ ہلاکو خان کے نام سے جانتا ہے۔ یہ ہلاکو خان کی زندگی کا ایک وقت میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ دور حاضر میں ہمیں بھی اس سے کچھ سبق حاصل ہو۔ ہلاکو خان ایک روز رات کو خواب دیکھتا ہے، اور خواب یہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے سروں کا مینارہ بنا ہوا ہے، اور اس مینارے پر ہلاکو خان بیٹھ کر ایک کھوپڑی میں شراب پی رہا۔ صبح جب یہ ہلاکو خان اپنے تخت پر بیٹھا، سارے نجومیوں کاہنوں کو اکٹھا کیا، وزیروں کو اکٹھا کیا، دانشوروں کو اکٹھا کیا، اور کہنے لگا کہ آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ وزیروں نے کہا، اے بادشاہ وقت، جو خواب آپ نے دیکھا ہے، اگر آپ اجازت دو تو ہم آپ کے اس خواب کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ آپ کے اس خواب کو، جو خواب ہے، آپ اپنی نظروں کے سامنے سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم حقیقت میں تبدیل کر دیں گے۔ اگر اجازت دو تو ہم آپ کو مسلمانوں کے سروں کا مینارہ بنا کر اس پر بٹھا کر اور آپ کے ہاتھ میں شراب پیش کر دیں گے کھوپڑی میں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ بادشاہ چونکہ گھمنڈی تھا، ظالم تھا، اس نے اتنا سننے کے بعد اس کا دل خوش ہونے لگا، اور اس نے وزیروں سے کہا، اگر تم نے ایسا کیا اور واقعی میرے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا تو میں تمہیں مہن مانگا انعام دوں گا۔ معزز سامعین، بادشاہ کے وزیروں نے ساری فورس کو اکٹھا کیا، دانشوروں کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ کس طرح سے خواب کی تعبیر کو حقیقت میں، خواب کو حقیقت میں بدلا جائے۔ اتنے سر کہاں سے لائیں؟ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ عراق میں بغداد کی سرزمین پر، بغداد کی سرزمین مسلمانوں کی سرزمین ہے، اس شہر میں کثرت سے مسلمان ہیں، چلو بغداد پر حملہ کریں اور لوگوں کے سر تنوں سے کاٹ کر اکٹھا کر کے ایک مینارہ بنائیں، اور ایک کھوپڑی میں شراب، بادشاہ کو بٹھا کر شراب پیش کریں تاکہ بادشاہ خوش ہو کر ہمیں منہ مانگا انعام عطا فرمائے۔ معزز سامعین، وزیروں نے ایک سپاہیوں کا لشکر تیار کیا اور بغداد کی سرزمین کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کے حکم مطابق جب بغداد کی جانب چلے تو بغداد کی جنتا کو معلوم ہو گیا کہ بادشاہ نے یہ حکم سرزد کر دیا ہے کہ بغداد کے مسلمانوں کی کھوپڑی کاٹ کر مینارہ بنایا جائے اور اس پر بادشاہ کو بٹھایا جائے۔ جب یہ حکم شہر والوں نے سنا، گھبرا گئے، ہوش اڑ گئے، کیا کیا جائے، کس طرح سے جانیں بچیں گی؟ بادشاہ کا حکم ہے۔ آخرکار ایک اللہ کے ولی حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت کے پائے کے بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگتے ہیں، اے اللہ کے ولی، بادشاہ کے ظلم سے ہمیں بچائیے، ہماری جانوں کو بچائیے، ورنہ بادشاہ کا لشکر فوراً ہمارے شہر میں داخل ہونے والا ہے، ہمارے سروں کو تن سے جدا کر دے گا، ہماری جانیں ہلاک ہو جائیں گی، آپ بچائیں۔ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، پاور دی، آپ بچا سکتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے۔ حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا سنا اور ان کے رونے گڑ گڑانے کو دیکھا، اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تم کو حفظ و امان عطا فرمائے گا، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو، میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم سب لوگ یہ وعدہ کرو کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، عیاشیوں کو چھوڑ دیں گے، جھوٹ اور دغابازی کو چھوڑ دیں گے، ظلم و زیادتی سے دور ہٹ جائیں گے، اور شراب
اور عیاشیاں زناکاریوں سے ہم ہٹ جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے پکے سچے نمازی بن جائیں گے، ایک دوسرے سے محبت و پیار کریں گے۔ یہ تم وعدہ کرو کہ تم سچے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے عیسائیوں کے طریقے سے، یہود و نصارہ کے طریقے کو چھوڑ کر ہم سنت مصطفیٰ پر عمل کریں گے۔ جان کا معاملہ تھا، سارے لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا اے اللہ کے ولی آپ ہمیں بچائیں اس بادشاہ کے ظلم سے، تاکہ اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے، ہر گناہ سے توبہ کر لیں گے، ہم سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے لگیں گے۔ جب یہ وعدہ کر لیا، اللہ کے ولی حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور جس برتن میں آپ پانی پیا کرتے تھے، لکڑی کے جس کاسے میں آپ وضو کیا کرتے تھے، حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاسے کو پلٹ دیا اور دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہ بادشاہ کی فورس سارے عراق کا چپا چپا چھان ڈالا، تقریباً 8 دن تک وہ لوگ شہر بغداد کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کو شہر بغداد نہیں ملا۔ ملتا بھی کہاں سے؟ اس لیے کہ اللہ کے ولی نے اپنے کاسے میں چھپا لیا تھا۔ معزز سامعین اور ناظرین، جب ہار تھک کر وہ فورس واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچی اور بادشاہ سے کہنے لگی کہ ہم نے کافی تلاش کیا، شہر بغداد نہ ملا، بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اور دانشور لوگ اکٹھا کیے اور کچھ چالاک لوگ اکٹھا کرنے کے بعد لشکر کی تعداد بڑھائی اور کہا جاؤ، اور جانے کے بعد وہ سر قلم کر کے لاؤ، میرے خواب کی کو حقیقت میں بدلو، تمہیں منہ مانگا انعام عطا کروں گا۔ میرے دوستو، کچھ عرصے کے بعد لشکر اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر ایک بڑا لشکر شہر بغداد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اب بغداد والوں کو معلوم ہوا کہ بادشاہ نے پھر ایک لشکر بغداد کی سرزمین پر بھیجا ہے، یہ لوگ پھر دوڑتے ہوئے حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آئے، کہنے لگے حضور وہ بادشاہ نے پھر بھیج دیا ہے۔ حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب تمہاری جان بچ گئی تھی تو تم اپنے رب کو بھول گئے، اپنے پھر مال میں مگن ہو گئے، اپنی کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، اپنے کاروبار میں مگن ہو گئے، اپنے رب کو بھول گئے، مجھ سے کیا ہوا وعدہ تم نے پورا نہیں کیا، اب میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، جب اس مخلوق نے بغداد، شہر بغداد کے باشندوں نے حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رونا گڑ گڑانا شروع کیا، اللہ کے ولی کو پھر رحم آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر میرے سامنے وعدہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا تھا اے اللہ کے ولی، جو ہم نے غلطی کی دوبارہ نہیں کریں گے، آپ ہمیں اجازت دو، دوبارہ نہیں کریں گے، آپ کی بارگاہ میں وعدہ کر رہے ہیں، ہم سچی پکی توبہ کر لیں گے، یہود و نصارہ کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، ہم سنت مصطفیٰ کو اپنا لیں گے، نمازی بن جائیں گے، زناکاریوں سے دور رہیں گے۔ یہ سارے وعدے اللہ کے دربار میں اس جنتا نے کیے، اس قوم نے کیے۔ حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اللہ کی بار رحم آیا آپ کو، آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ تو ان کو حفظ و امان عطا فرما، تیری بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہوں تو ان کو بچا لے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کاسے کو اپنے الٹا کر دیا۔ اب بادشاہ کی وہ فورس تقریباً 1 ہفتے تک پھر تلاش کرتی رہی شہر بغداد کو، لیکن ان کو شہر بغداد نظر نہیں آیا۔ واپس پلٹ جاتے ہیں بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو بادشاہ نے کہا، کہنے لگے حضور وہ شہر نظر نہیں آتا۔ اب بادشاہ کو غصہ آ جاتا ہے اور بادشاہ نے اور لشکر بڑھایا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے کہا یا تو میرے خواب کو حقیقت میں بدلو، ورنہ سنو، اگر اب کہ تم نے یہ اتنے سر بغداد سے نہ لائے تو تمہارے سروں کو کاٹ کر اس کا مینارہ بنایا جائے گا، تم کو فنا کر دیا جائے گا۔ اب ان کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک لشکر شہر بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ شہر کے لوگوں کو جب معلوم ہوا نا، پھر اللہ کے ولی کے دربار میں آ گئے کہ حضور بچائیے ظالم بادشاہ سے، بچائیے اس کے مکر سے، اس کے ظلم و زیادتی سے بچائیے، ہماری جانوں کو حفظ و امان عطا فرمائیے۔ اللہ کے ولی نے کہا تم 2 مرتبہ وعدہ خلافی کر چکے ہو، تم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی، تم اللہ کے فرمانبردار نہیں بنے، ظلم و زیادتی، زناکاری، عیاشیاں، مکاریاں، روزے نماز سے دور تم ہوتے چلے جا رہے ہو، تمہاری جان بچ گئی تو اپنے رب کو بھول گئے۔
اپنے مال و مکان میں لگ گئے۔ میرے دوستو اتنا کہنا تھا، حضرت جامع رحمۃ اللہ نے، حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں کے گڑ گڑانے کو دیکھا، رونے کو دیکھا، لوگ روتے تھے کہ حضور اب دوبارہ آخری مرتبہ ہے، ایک مرتبہ اب اور بچا لیں، آج سچی توبہ کر لیں گے۔ آپ نے جب ان کے حالات دیکھ کر رحم آ گیا، پھر ہاتھ اٹھا دیے، اس کاسے کو پلٹنا چاہتے تھے، اب کاسا نہیں پلٹتا۔ آواز آئی غیب سے، اے احمد جام ان کی اب سفارش نہ کریں، اب ان کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ احمد جام تیری سفارش سے میں نے 2 مرتبہ ان کو معاف کر دیا، ان کی حفظ و امان عطا فرما دیا۔ اب احمد جام اگر میں ان کو 2 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ بھی ان کی جانوں کی حفاظت کروں گا، پھر یہ بھی میری بارگاہ میں توبہ نہیں کر پائیں گے، یہ ان کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اے احمد جام تم بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ روئے، گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، لیکن میرے دوستو اب وہ کاسا نہیں پلٹتا۔ حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور یہ ہلاکو خان کا لشکر، اور غیب سے آواز آتی ہے، اے احمد جام رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہلاکو خان ایک ظالم بادشاہ نہیں ہے، سنو، یہ میرا اس قوم پر ایک عذاب ہے۔ ظالم بادشاہ کو مقرر کرنا اس قوم پر ایک عذاب ہے۔ حضرت احمد جام رحمۃ اللہ سے کہا، اس لیے کہ جب قوم اپنے آزادی میں اپنے رب کو بھول جاتی ہے، عبادت کی جب موقع ملے اس وقت عبادت کرنا بھول جاتی ہے، اور اپنے رب کی عطاؤں کو، نعمتوں کو، عظمتوں کو بھول جاتی ہے، اور ظلم و زیادتی، زناکاری، عیاشی کی طرف بڑھ جاتی ہے، اور وہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس میں ہی ہمارا رب ہم سے راضی ہے، وہ رب ان کو مہلت دیتا ہے، اور کہا اے احمد جام رحمۃ اللہ علیہ، میں اس قوم پر پھر ظالم بادشاہ مقرر کر دیتا ہوں، اور وہ ظالم بادشاہ نہیں ہوتا، وہ عذاب الہی ہوتا ہے۔ میرے دوستو سنو، حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اب وہ ظالم بادشاہ کے باشندے شہر بغداد پر حملہ کر دیتے ہیں، چھوٹوں کو کاٹا، بڑوں کو کاٹا، بوڑھوں کی گردنوں کو کاٹا، یہاں تک کہ بغداد کی سرزمین پر خون کے دریا بہ رہے تھے۔ میرے دوستو پتہ چلا کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب قوم آزادی میں اپنے رب کی عبادت کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا بھول جاتی ہے، زناکاری کی طرف، عیاشی کی طرف بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس قوم پر ایک ایسا ظالم بادشاہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی جانب سے ایک عذاب ہوتا ہے، پھر وہ قوم اگر عبادت کرنا بھی چاہے تو کر نہیں پاتی۔ دوستو ابھی وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لو۔ آج ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر مال زیادہ ہے، دولت زیادہ، اللہ اس سے راضی ہے۔ دیکھیے اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اللہ اسے بھی مہلت دے رہا ہے، توبہ کرنے کی مہلت دے رہا ہے۔ میرے دوست توبہ کرنے کی وہ مہلت دے رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی و پکی توبہ کر لیں۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے پھر اس کے عبادتوں میں دل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔